رسول الکریم اما بعد. پچھلے سبق میں اتفاق و اتحاد پر بات ہوئی تھی. مسلمانوں کو درمیان اختلاف جو ہے یہ بہت بڑا نقصان دہ ہے. ہمیشہ مسلمانوں نے باہر سے بہت کم شکست کھائی ہے، وہ اندر سے شکست کھاتے ہیں. جب اندر سے شکست کھاتے ہیں تو باہر سے بھی شکست کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اختلاف مت کرو اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو اس پر پچھلے سبق میں مفصل بات ہوئی تھی. لسانی اختلافات، قوم قبائل کے اختلاف، اور پھر اصولی اختلاف، اجتہادی مسائل میں اختلاف، یہ ساری باتیں پہلے اسباق میں ہو چکی ہیں. اب یہ اتفاق کا نعرہ تو ہم سب لگاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اتفاق و اتحاد کا نعرہ نہ لگاتا ہو. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار میں مدینہ منورہ گیا تھا، حج پہ گیا تھا یا عمرے پہ گیا تھا، غالباً حج پہ گیا تھا. تو اس وقت خمینی کا دور تھا اور وہ بہت زور سے یہ دعوت دیتے تھے کہ متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتفاق کرو، اتفاق کرو. اور وہ وقت تک کہ اس وقت تو زیادہ توسیع نہیں ہوئی تھی، مدینہ منورہ کے جو آس پاس کے جو علاقے توسیع بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں ایک جگہ بیٹھا تھا مدینہ منورہ میں، تو یہ حضرات آ گئے، شیعہ وغیرہ یہ لوگ آ گئے. مجھے اس کے ساتھ کوئی امام بھی تھا جو بڑا ہوتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ اتحاد کرتے ہیں. وہ یہ سب کے پاس جاتی ہے اتحاد، یہ اس کا مشن تھا، تحریک تھی ان کی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ اتحاد کس چیز پر کرتے ہیں. وہ کہتی مسلمان اکٹھے ہو جائیں. میں نے کہا کہ مسلمان اکٹھے ہونے کے لیے کوئی اصول تو ہونے چاہیے. یوں ہی کیسے ہم اکٹھے ہو جائیں گے؟ کوئی آدمی دعوت پر اکٹھا ہو جاتا ہے کہ بھئی اس دعوت کی ہم نے کی، اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں بھئی کوئی ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تم اتحاد کا نعرہ لگاتے ہو، لیکن اتحاد کی کچھ اصول ہونی چاہیے جس پر ہم اتفاق و اتحاد کر سکیں. ایک ملک کے اندر بھی آدمی اگر مختلف جماعتیں رہتی ہیں تو انہیں ایک بات پر متفق ہوتے ہیں کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں، ہم سارے ایک ملک میں رہتے ہیں، نظریات مختلف ہیں، آرام مختلف ہیں، عقائد مختلف ہیں، لیکن ایک حکومت کے تحت کم از کم ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور آپس میں پرامن رہیں گے. ایک طریقہ ہو گیا، لیکن اس کو اتفاق اتحاد نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں کہ بس ایک ملک میں ہم کیا رہتے ہیں، پرامن رہتے ہیں. تو آپ کس چیز کی اتحاد مانگتے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے بس یہی بات ایک بات رٹا رہی تھی کہ اچھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اگر آپ کے امام خمینی کو گالی دوں گا اور پھر تم سے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اتفاق کرو، تم اس گالی پر تم سے میرے ساتھ اتفاق کرو گے؟ کہا کہ لا. وہ تھے بھی اس علاقے کے لوگ تھے، ایران سے نہیں آئے تھے، کیا عربی بولتے تھے.
تو میں نے اس کو کہا کہ جب آپ اس کو گالی دینے پر اتفاق نہیں کرتے تو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ تمہارا بڑا ہے. ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو امیر المومنین مانتے ہیں، سر کا تاج ہے ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا یار ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مقام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ افضل ہے. صدیق ہے. تم ان کو گالی دیتے ہو اور پھر ہم یہ کہتے ہو کہ تم اتفاق اتحاد کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو گالی دوں تو مجھے گالی دوں کہو کہ آپ سے اتفاق بھی کرتے ہیں. اس اتفاق کی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ بھائی تم کو میں گالی دوں گا تم مجھے گالی دو، اتفاق ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ میں اپنی گالی برداشت کروں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گالی پر مجھے برداشت کر سکتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گالی کو نہیں برداشت کر سکتا. شاید آپ بھی اس طرح ہو کہ اپنی امام کی گالی کو برداشت نہیں کرو گے تو یہ کیسے اتفاق ہوگا؟ وہ ایک دم اٹھ گئے. ان کا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ جو ساتھی ہے وہ کوئی کہ وہ ہم سے بکھر نہ جائے. ایک مجمع بھی تھا اس کے ساتھ جا رہا. تو اتفاق و اتحاد کے اصول ہونے چاہیے. یہ جو اتفاق اتحاد ہوتا ہے جو وقتی طور پر سیاسی اتحاد ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں سیاسی اتحاد 5 سال کے لیے ایک کے ساتھ ہوتا ہے، 5 سال کے لیے دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک سیاسی اتحاد کا ہم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ سیاسی اتحاد کہیں گے. اسی لیے کل ایک جماعت ایک کے ساتھ ہوتی ہے، دوسری دن وہی جماعت دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیاسی اتحاد. کیا ایک سیاسی طور پر ہم اکٹھے ہو چکے ہیں. اس کو اتحاد نہیں کہا جاتا، یہ سروں کو جمع کرنا ہوتا ہے. اندر اندر سوا کسی مخالفت بھی کرتے ہیں، چپ کی ایک دوسرے کو مارتی بھی ہے اور وہ اتحاد بھی کرتے ہیں. تو اتفاق و اتحاد کے اصول ہوتے ہیں کچھ، اس پر جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تب وہ کامیاب ہوتا ہے. ایک بار ہمارے ہنگو والوں نے کہا کہ ہم اتفاق اتحاد کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ بس جمع ہو جاتے ہیں، سارے جمع ہو گئے، مختلف جماعتیں دینی جماعتیں جمع ہو گئی سارے، جب اتفاق کرتے ہیں. کیسے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک ہی تقریر کی اپنی باتیں سنائی، دوسری تقریر کی اپنی باتیں سنائی، تیسری بات کی اپنی بات سنائی، میں نے بھی 1-2 بات سنائی اس میں. اتفاق ہونا چاہیے. ابھی مجاہدین جہاد پر متفق ہے، چلو جہاد کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو گل نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو گل نہیں دیں گے تو پھر اتفاق نہیں ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں یا پھر اتفاق کا مطلب یہ لوگ لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو جاؤ بس تو اتفاق ہے. اس جھنڈے کے نیچے ہو جاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ اتفاق ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ میرے جھنڈے کے نیچے ہو جاؤ تو اتفاق ہے. ایک کہتے ہیں میری پارٹی میں اندر ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اتفاق ہو جائے گا. دوسرے کہتے ہیں میری پارٹی میں آ جاؤ تو اتفاق ہو جائے گا. تو یہ تو اسے اتفاق نہیں آئے گا. اتفاق کے اصول ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم 4 اصول بتاتے ہیں. تحریک و ایمان و تقوی والے اس کے 4 اصول بتاتے ہیں. بڑی بڑی باتیں ہیں. اگر اس پر امت اکٹھی ہو جائے تو انشاءاللہ بہت حد تک اختلاف و انتشار اور افتراق پر ہم قابو پا لیں گے. ایک تو قومی کیا وہ لسانی اختلاف ہے، اس کو تو وہ تو اسلام رد کرتا ہے. لیکن بعض اختلافات ایسے کہ ہوتے ہیں کہ وہ دین کے رنگ میں ہوتے ہیں. ایک اصول یہ کہ
آپ کو معلوم ہے کہ توحید اسلام کا بنیادی ستون ہے. اگر توحید نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. ہماری دوسری قوم سے تو یہی لڑائی تو ہے. کہ ہمارے ہاں تو اس قدر نازک مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم بھی نہیں کہا جاتی، نہیں کیا جاتا. پہلے زمانے میں کہی جاتی تھی، اس کی بھی وہ بھی منع ہے. تعظیماً کسی کے لیے جھکنا بھی کیا ہے، یہ بھی منع ہے. سجدہ بھی حرام ہے، اگرچہ عقیدہ یہ نہ ہو کہ نفع نقصان کا مالک ہو، لیکن تب بھی اس کی ظاہری صورت بھی ممنوع ہے. شریعت متحرہ اسلام الدین اسلام اس بارے میں انتہائی حساس ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیات سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرو. تو خالص بندگی یہ وہی ہوگی جب ہوگا تب ہوگی خالص بندگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک رب کو مانو گے کہ وہ وہی ہمارا مأوا ہے، وہی ہمارا ملجا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے. ورنہ بندگی کی خالص کیسی ہوگی کہ آپ کہتے ہیں وہاں یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ ہے. جب سب کچھ ہو گئے، کچھ ہو گئے تو کیسی بندگی ہوگی؟ تو کچھ اس کی ہوگی، کچھ اس کی ہوگی، کچھ اس کی ہوگی. خالص بندگی کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یہ اس پر امت متفق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ کی بندگی کو تمام کے تمام ہمارے جتنے مسلمان ہیں وہ اس کو غیر اللہ کی بندگی کو حرام قرار دیتے ہیں، شرک قرار دیتے ہیں. اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن اختلاف یہاں سے پیدا ہوتا، وہاں سے جہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری توحید پوری نہیں ہوگی، بیان نہیں ہوگا. توحید سے ہم زیادہ توہین کرتے ہیں. اسلحہ پر اٹیک کرتے ہیں، اسلحہ پر حملہ کرتے ہیں. دراصل یہ توحید بیان کرنا نہیں ہے، یہ تان اور تشنیع ہوتی ہے. یہاں سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اب کون منع کرتے ہیں کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس سے ہوتا ہے، نفسان کا مالک وہی ہے، کسی اور سے نہ مانگو، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو. لیکن یہاں سے بات آئے گی کہ تم کہو گے کہ فلان ایسا ہے، فلان ایسا ہے. تو فلان کا نام جب آئے گا تو درمیان میں کیا ہو جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تان کرتے ہیں. اس میں جو جس کی تو آپ نام لیتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی مقابلے میں کوئی کہتے کہ فلان کوئی کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہہ سکتے ہیں مقابلتاً. لیکن کیا ضرورت ہے کہ آپ بغیر کسی کی نہ کسی نے تم سے سوال کیا ہے، نہ تم سے پوچھا ہے کسی نے، نہ وہاں کوئی معاملہ ہے، آپ لگے ہیں کہ بھائی بابا فلان بابا فلان بابا. اب لوگوں کے ذہنوں میں اس کی تحقیر، اس کی وہ پکوا ہوتے ہوئے لوگوں کے اندر اس کے بارے میں کیا شکوک شبات پیدا کرتے ہیں کہ کوئی برا آدمی تک ہوا ہے. آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ غلط ہے. اگر کوئی آدمی کسی پیر کی یا کسی بزرگ کی یا کوئی بڑی شخصیت گزری ہے، اس کی وہ اس کو پکارتا ہے اپنی حاجات میں، یا اس کو سجدہ کرتے اس کی قبر کو، تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے قبر والی کی؟ اگر وہ زندہ ہوتا تو باہر آتا تپڑ لگاتا، آپ بھی اس کو تپڑ لگا دیں، ڈنڈے سے مارو، کیوں کہ غلط کام کرتے ہو. لیکن اس نے کیا غلطی کی ہے؟
اگر عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا کا اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا غلطی ہے؟ کوئی غلطی ہے اس کی؟ تو کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام اجاز باللہ کیا ہوگا کہ اس کی تحقیر کرو گے، اس کی توہین کرو گے؟ یہ آپ کے لیے جائز ہوگا؟ وہ بھی انسان ہے، اللہ نہیں ہے. آپ اس کا تحقیر نہیں کر سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، وہ تین خداؤں میں سے ایک خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، اس طرح کہہ سکتے ہو. لیکن یہ کس پر آپ کیچڑ اچھالو، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرو، اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی تان تشنیع کرو تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہترین انداز میں توحید بھی پیش کیا ہے اور اپنے نیک بندوں کی عزت کو، اس کو بھی برقرار رکھا ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں. آپ کا کوئی دوست ہو اس کو آپ تحقیر نہیں کریں گے. آپ اگر اس پر کوئی کیچڑ اچالتا ہے اس کو بھی صاف کرو گے. اگر کوئی اس کو خدا مانتا ہے تو کیا کرو گے؟ بھائی خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا رسول تھا. اب دیکھو اس کی اللہ کا رسول کیا ہے، بڑا اعزاز ہے. اللہ کا رسول تھا. دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پرندے بناتے تھے، چڑیا مٹی سے پرندے بنا کر جس کی صورت بناتے اس میں پونگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے حکم سے کیا ہو جاتا ہے؟ اڑ جاتا تھا. اب اس کی مدح ہے یا ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ارادے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے کہ اس کو میں پونگو، اور پھر اس مٹی کو بھی حکم دیا کہ کیا اڑو تو اڑ گئی. لیکن کس کی زبان سے اڑ گئی؟ کس کی پونگ سے اڑ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تم یہ کہو کہ بھئی یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ خدا مانتے ہیں اسی لیے ہم اس کو لوگوں کے ذہن میں اس کی اجاز باللہ حقارت بٹھانا چاہتے ہیں کہ تاکہ اس کی کیا کریں؟ اس کو خدا نہ مانے. تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. قرآن مجید سے توحید سیکھو. وہ ایک طرف کیا کرتا ہے؟ ایک طرف حضرت علیہ السلام کی معجزات کو بیان کرتا ہے اور ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو کیا ہے؟ یہودی ہے، ان کے سامنے بھی بیان کرتا ہے، مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں، اور عیسائیوں کے بارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اس کو خدا مانتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اور پھر اس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا ہے یہی وہ امید یہی زندہ کرتے ہیں مارتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے حکم دیا تھا اس کو، میری اذن سے میرے حکم سے یہ کرتے تھے. عقیدہ بھی صاف کیا، اس کو معجزہ کا بھی ثابت کیا کہ جو معجزہ ہے اس کا. نبینا مدرزات نبینا آ جاتے تھے اس کو ٹھیک کرتے تھے. تو اس کو کہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہے. وہ دیکھے کہ نہیں، یہ اللہ کا رسول تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کو کیا کرو. جس کی پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہو جاتا؟ ٹھیک ہو جاتا. اس طرح ابرسی آتے تھے، کوڑی آتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اب بھی حدیث السلام آسمانوں پر ہے، کہنے کہ اس کو پکارو اگر کسی اندھے کو ٹھیک ہو جائے، کوئی اندر ٹھیک ہو جائے. دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی جل جلالہ کے حکم سے ہوتا تھا. کس سے؟
حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا. اب دیکھو توحید بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی تعریف بھی کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عزت دی تھی اس کو مقام بھی کیا بتایا کہ کتنے بڑے مقام کے تھے. اس کے پاس روح القدس تھا، وہ اللہ تعالیٰ کلمہ تھا، وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بندہ تھا، رسول تھا، اور یہ اس کی معجزات تھی. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، نہ خدا تین خداؤں میں سے ایک تھے، اللہ کا رسول تھا. وہ کتنا پکیزہ ہے. اگر آپ کہیں کہ مثلا فلان بزرگ کے بارے میں آپ تعریف کریں کہ دیکھو فلان بزرگ ایسا تھا، نیک آدمی تھا، اس نے اللہ جل جلالہ اس کو لوگوں کو ہمیشہ توحید کی کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اور آپ کے ساتھ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، بھائی یہ چھوڑ دے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہ باہر جائیں اس کو کیوں موبائل بھی پورا شیطان ہے. آپ بات کریں میں بھی بولیں گے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ لوگوں کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے ساتھ کہتے ہیں. اب اس نے یہ بات آپ کریں بھائی تم جو اس کو عبادت کرتے ہو اس کو تکلیف ہوگی. کیا ہوگی؟ اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. اسے تو اس چیزوں سے لوگوں کو غیر اللہ سے منع کیا تھا، غیر اللہ کی سجدوں سے منع کیا تھا، غیر اللہ کے طوافوں سے منع کیا تھا. تو آپ جب یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے اس کو تکلیف ہوگی. اگر آپ کسی کو دیکھ لیں، کسی کو یہ صحیح کرتا ہے یا سن لے کہ وہ کس قدر اس کی عزت بھی باقی رہی، اپنی بات بھی کی، تو آپ گاہ کر کے کیا سندرغول گاندھی تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی اس کی تحقیر کرتے ہو. اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ فتنہ پیدا ہو جاتے ہیں، فساد پیدا ہو جاتے ہیں. بے شک آپ توحید بیان کریں اور کہیں اگر اس کے بارے میں کسی کی غلط فہمی کہو کہ بھائی اس نے یہ اللہ پاک کی کرامات دی تھی، یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کی فضیلت دی تھی، اللہ رب العالمین جل جلالہ کے میں باغ دور کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا مقام پر پہنچایا، لیکن وہ خود نہ خدا تھا، نہ خدا کا رسول تھا، نہ وہ کیا وہ انسان سے کوئی بلاتر، بشریت سے بلاتر کوئی اور چیز تھی. اللہ تعالیٰ کا یا اگر پیغمبر ہوتا اللہ کا پیغمبر کیا ہے؟ اللہ کا ولی، اللہ کا ولی کا ہے. ایک شخص نے مجھے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہوگا نہیں ہوگا، ہم کیوں کہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں. میں نے کہا کہ ہم کیوں کہ تم مسلمان ہو؟ کیونکہ پتہ تو اللہ تعالیٰ کو ہے. دل کے بارے میں کوئی ہمارے پاس کوئی میرے پاس کوئی آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ کیا ہے تم دل میں بھی سی مومن ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کہ یہ لوگ کیا ہے، منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آمنا، لیکن کیا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. کتنے لوگ ہیں کہ جو زبان سے کہیں کہ میں آمنا، لیکن وہ ایماندار نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ہیں کہ جو ڈر کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں. یک تو وہ ایمان ہو، یک تم قرآن مجید گواہ ہے کہ فلاں کیا تھا، وہ ایمان کو چھپاتا تھا. ایمان تھا لیکن ڈرتا تھا، اس کو اظہار نہیں کر سکتا بیچارہ. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں. لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کیا ہے؟ ظاہر کے پابند ہیں. جب آپ مر جاؤ گے، اس کو میں نے کہا ہم تم پر جنازہ بھی پڑھائیں گے، اگرچہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تم کیا ہے، مسلمان یا کافر ہو، لیکن ظاہر پر حکم لگائیں گے. کیا اس طرح ایک آدمی مسلمان ہے، پھر اس مسلمان سے اوپر یہ کرتا ہے کہ وہ
اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے راستے پر لگاتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی وہ دین کو لوگوں کو میں کیا اس پر کوشش کرتے ہیں کہ دین کی طرف لوگوں کو دین کی طرف پر لائیں، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اور لاکھوں لوگوں کی اس کیا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی یا مسلمان ہو گئے. اس کی ہاتھ پر بہت سے ہمارے بزرگ گزرے ہیں کہ جس کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ اس کی ظاہر ہے، کیا اس کی ظاہر ہے. ہم اس ظاہر پر حکم لگائیں گے. سمجھ آئی بات؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا. تو آپ تو تحقیق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ولی ہونے کی وجہ سے کرتا ہے. تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ توحید بیان کریں، لیکن ایسے انداز میں کریں کہ بزرگوں کی توہین نہ کریں. بے شک بزرگوں کے بارے میں اگر کسی کی غلط عقیدہ ہو اس کو بھی دور کریں، اس کا بھی ازالہ کریں، اس کو بھی صاف کریں، لیکن اس کی اپنی جو عزت ہے اپنی مقام پر رکھے تو انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ایک مسئلہ صاف ہو جائے گا. ایک بار کسی نے کہا، کتاب میں بھی لکھا تھا کہ اگر ایک آدمی کسی کا بہت بڑا دوست ہو، بہت دوست، اچھا دوست ہو، پیارا دوست ہو، لیکن اس کی بیوی اس کو آنکھ مارے، تو اب اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کو کیا، اس کو دوست کو، اس بیوی کو نہیں چھوڑے گا، تم آنکھ کیوں مارے، یا اس کی کچھ غیرت ہو. آج کل کیوں نہیں وہ جو دیواری ڈو مشغل ڈو کی جو آفتیں پلاتے وہ نہیں. جو آج کل نسوان کی چلتے ہیں نا کہ وہ کوئی بات نہیں ہے، سارے جائز ہے. اس کے بارے میں میں بات نہیں کرتا، لیکن جس کے اندر مسلمان ہو، مومن ہو، کم سے کم اچھا انسان ہو تو کیا ہو، اس کو برداشت نہیں کرے گا. یہ بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہی بات اسلام کہتا ہے. میں نہیں کہتا کہ غلط بات ہے، لیکن انداز بیان غلط ہے. انداز بیان کا انداز غلط ہے. اگر آپ کی بیوی اپنی بڑی محبت ہے، تعلق ہے، محبت ہے، اور آپ کا بہت پیارا دوست آئے اس کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ میرا پیارا دوست آیا ہے، اس کے لیے چائے پکائے، اس کی عزت کرے، میں سے کوئی چیز پکائے، پلک اور پکائی، اس کی بجائے جب اس کے اپنا باپ آ جائے اس کے لیے دودھ پتی پکاتی ہے، وہ چھوٹا گوشت بھی لاتا ہے اس کے لیے، دیسی مرغی لاتی ہے اس کو، جو گھر کے اندر ہے سب کچھ اس پر نثار کرتی ہے. یا کوئی اور آ جاتا ہے، اجنبی آ جاتا ہے تو اس پر اس سے کر لیتے ہیں. لیکن تمہارا دوست آ جائے، میں تو کچھ نہیں پکاؤں گی، ہر وقت بزی نہیں ہوئی، ہر وقت اس میں کیا وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے، اپنا کام کرے گا. تو اس بیوی کی اپنے شوہر کی محبت ہے، جھوٹی بولتی ہے. محبت کا دعویٰ کرتی ہے تو جھوٹی ہے. محبت ہوتی تو اپنے شوہر کی دوستوں کی لحاظ کرتی. لحاظ دو قسم کا ہے، ایک جنسی لحاظ ہے، کیا ہے؟ جنسی لحاظ ہے، وہ تو ممنوع ہے. کیا ہے؟ اس پر تو اس کو پکڑے گا یہ کیا شوہر. ایک ہے شوہر کے لیے اس کی اعزاز کرنا کہ شوہر میرا شوہر کا دوست ہے، اس کی وجہ سے اس کیا کرتا ہے، جیسے کرتے ہیں تو شوہر سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بیوی ہماری بڑی وفادار ہے، جو میرا دوست ہے یہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا کیا طبیعت لگتی ہے، اور جس کی میرا دشمن ہوں ویسے اس کی دشمن ہے. لیکن جو میرے دشمن ہے اگر اس کے ساتھ وہ محبت رکھتی ہے
اور جو میرا دوست ہے اس کو ساتھ بغض رکھتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عورت، یہ بیوی تمہاری اپنی ہے. فرق سمجھیے، یہی فرق اسلام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندگی خالص اللہ کی ہوگی، بندگی کے اعتبار سے کسی کے ساتھ کہ وہ اس کا تعلق نہیں ہوگا. بندگی کا تعلق کس سے نہیں ہوگا؟ بندگی کا تعلق کس سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. کس کی تعظیم ہے؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. دیکھو، ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء، جو آدمی، جو شخص شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا. بہت بلندیوں پر جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رسی پکڑا ہوا تھا، انسانیت کی رسی پکڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی رسی پکڑی ہوئی تھی، بلندیوں پر جا رہا تھا. لیکن جب یہ شرک کیا تو کیا گیا؟ وہ رسی ٹوٹ گئی. انسانیت کے مقام سے گر گیا. کہاں گر گیا؟ پھر کبھی اس کو پرندے اڑ چک لیں اور کہیں ہوا اس کو دور کہیں گڑوں میں پھینک دے. اس بات کا ختم کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دوسری آیات میں؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اب اس سے ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا کسی کی تعظیم نہ کریں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں تو میری تعظیم ہے. ذالک کا بات تو یہی ہے. ومن یعظم شعائر اللہ، جو شخص اللہ تعالی کی شاعر کی، اللہ کے نام کی لگی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دراصل کیا ہے؟ ان کی دلوں میں تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کی عشق ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا وہ کبریائی ہے. اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. فإن من تقوی القلوب، ان کی دلوں میں تقوی ہے. جو اس طرح نہیں کرے گا تو وہ متقی نہیں ہے، وہ متقی. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف شرک کی کیا کی؟ مذمت کی، اور دوسری طرف شاعر اللہ کی اہمیت بیان کی کہ دراصل شاعر اللہ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. کسی لوگوں کی جھنڈا، کسی کا جھنڈا، جھنڈے کی عزت کرنا، یہ کس کی عزت ہے؟ اس قوم کی. آپ جب کبھی مظاہرے کرتے ہیں، جس قوم کے خلاف کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہو؟ جھنڈا سے جلاتے ہو. جھنڈا کیوں جلاتے ہو؟ تحقیر کرتے ہو اس کو. جب کسی کے ساتھ تمہارا بغض ہوتا ہے تو اس کے کتے کو مارتے ہو. تو خود نہیں ہوتا. جس پائے ہوا چشتہ میں شرموا، کتے کو مارو، اس کو شرم دلاؤ. کس کو؟ اس کی مالک کو. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ توحید بیان کرو، لیکن توحید کی نا آڑ میں بزرگوں کی توہین نہ کرو. یا اہل بیت کی محبت رکھو، لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی تحقیر مت کرو. آپ صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھو، ضروری ہے، لیکن اس کی آڑ میں اہل بیت کی کیا تحقیر اور توہین نہ کرو. یہ چیزیں ہیں. تو اگر ہم توہین سے، اسلاف کی توہین سے اپنے آپ کو بچائیں، انبیاء علیہ السلام کی توہین سے اپنے آپ کو بچائیں، بزرگان دین کی توہین سے اپنے آپ کو بچا کر توحید بیان کریں، یا کسی بزرگ کی کیا کریں؟ مدح کریں، تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. آپ اہل بیت کی شان بیان کریں، آپ صحابہ کرام کی شان بیان کریں، لیکن صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ تم کیا کرو؟ تم اہل بیت پر کچرا اچالو.
اہل بیت کے ساتھ محبت کی بیان کرو، شان بیان کرو. کہ اہل بیت کی شان کی بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالو؟ سمجھ آئی بات؟ یہی چیزیں ہوتی ہے کہ اس سے اختلاف انتشار پیدا ہوتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اللہ والوں پر کیچڑ نہ اچھالو. صحابہ کرام کی عزت و تکریم اور اس کرو، اس کی شان بیان کرو، لیکن اہل بیت پر کیچڑ نہ اچھالو، اس کی تحقیر نہ کرو، تذلیل نہ کرو. اس کو اہل بیت کی شان کو بیان کرو، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا اس کو بیان کرو، لیکن اس کی پر کیا کریں؟ اس کی پردے میں صحابہ کرام کی توہین نہ کریں، اس پر تنقید نہ کریں، ان کی تنقیص نہ کریں. تو اگر یہ بات ہم نہ کریں، اس ایک اصول میں نے بیان کیا، اگر اس پر ہم آ گئے تو کیا اس سے بڑی فضا ہموار ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی؟ انشاءاللہ باقی 3 اصول بات بتائیں گے. یہ میں بتاتا ہوں کہ اتفاق و اتحاد کے اصول بتاتا ہوں. ہماری قوم کہتی ہے، ہمارے ملک کہتی ہے، ہمارے پاکستان کے افسر کہتے ہیں، ہمارے پاکستان کے سائنسدان کہتے ہیں کہ آج وہ کیا کرتے ہیں؟ اتفاق کے رہے. اتفاق کی کوئی اسباب ہونی چاہیے، اس اسباب کا کلا کما کرے کہ بھائی گالی بند ہے. کیا ہے؟ گالی بند ہے. کسی کی تحقیر بند ہے، کسی کی تذلیل بند ہے. اختلاف ختم. ایک طرف ہموار ہو گئی. دوسری طرف انشاءاللہ کل تو جمعہ ہوگا، پرسوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرما رہے، طلب نصیب فرما رہے. میں آپ کو ایک نعت سناؤں، ایک یا دو پشتو. نہیں، اگر یہ پشتو دور دونوں ہے تو کیا کریں؟ ہاں یہی میں کہہ دوں گا کہ یہی بیان ہوا اس پر. ہاں